الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. صدق الله العظيم. معزز ناظرین کرام، جانے کیسی دہشت ہے، جانے کیسا یہ ڈر ہے، ہیں اداس تاریخیں اور چپ کیلنڈر ہیں۔ میں نے خود سے جب پوچھا کیوں اداس منظر ہے، دل یہ چیخ کر بولا آج 6 دسمبر ہے۔ سامعین مکرم، میں اسی 6 دسمبر کی بات کر رہا ہوں جو 1992 میں طلوع ہوا تھا۔ اسی 3 گنبد والی قدیم مسجد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 1528 عیسوی میں تعمیر کرائی تھی۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں یہ مسجد قائم تھی، اور اس مسجد کی اونچائی اور اس مسجد کے گنبد و مینار کی وہ اونچائی، وہ خوبصورتی ظالموں کو اچھی نہ لگی، ظالموں کی آنکھوں میں شہتیر بن کے چبھنے لگی۔ تو پھر ان ظالموں نے سب سے پہلی مرتبہ 27 مارچ 1932 میں بابری مسجد کو نشانہ بنایا اور پہلا ہنگامہ کیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے 1949 میں خفیہ طور پر رام کی مورتی کو نصب کیا اور رام جنم بھومی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عزیزان گرامی، جس مسجد سے قال اللہ قال الرسول کی آواز آتی تھی، جس سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی تھی، جس سے اللہ کی کبریائی کی آواز آتی تھی، اس مسجد کی شان، اس مسجد کی عظمت اپنے آپ میں تھی، اس کو تالا لگا دیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اندرونی طور پر حکومتوں نے اور بڑے لیڈران نے اس کے اوپر اندرونی طور پر وہ کام کرتے رہے۔ 1990 کی عیسوی میں اڈوانی نے ایک یاترا نکالا اور یاترا نکال کر کے پورے ملک کو اس چیز کے اوپر ابھارنے کی کوشش کیا، اور اس یاترا کی وجہ سے اتر پردیش میں 1991 میں اقتدار بی جے پی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا، وہ 6 دسمبر 1992 کا آیا کہ اس مسجد، اس مینار کو ظالموں نے اپنے ہوس کا نشانہ شکار بنایا اور اپنے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا کہ 2 لاکھ انتہا پسند اور شر پسندوں کا مجمع اکٹھا کیا۔ لیڈران موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، بڑے بڑے افسران موجود ہیں، وہاں سب کے سب بڑے لوگ موجود ہیں۔ ان تمام کی موجودگی میں بالادستی والے موجود ہیں۔ ان تمام کے سایوں میں رہ کر ان 2 لاکھ انتہا پسند شر پسندوں نے جا کر کے مسجد کے کوئی گنبد پر چڑھا اور اس فلک بوس عمارت کو زمین بوس کرنے لگے۔ جس مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا، جس مسجد کی مینار سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، اور جس مسجد کے محراب سے حق و صداقت کی آواز نکلتی تھی، اسی کو جھوٹے الزام میں اسی مسجد کو ڈال دیا۔ جس مسجد کے منبر و محراب سے امن کا پیغام آتا تھا، اسی کو بدامنی پھیلا کر کے بدامنی میں ڈال دیا۔ جہاں سے انصاف کی آواز، عدل کی آواز اٹھتی تھی، اسی کے ساتھ ناانصافی کر لیا اور اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 6 دسمبر بر صغیر کا سب سے سیاہ ترین دن ہے کہ اس مقدس عمارت، مقدس مقام کو، مقدس مسجد کو شہید کر دیا، توڑ دیا ہے۔ ان کے اینٹوں کو لے کر کے گئے، جبکہ ان سنگ پریواروں نے، جبکہ ان دجالوں نے جا کے کہا تھا ہم مسجد کے ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور ہماری مسجد کو توڑا ہے۔
توڑ کر کے یہ چلتا آیا۔ 10 میں فیصلے کچھ آئے، 11 پہ روک لگا دیا، 17 پہ ہمیں دلاسا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، دونوں آپس میں مل کر کے باہمی فیصلے کی رضامندی کا ٹیبلیٹ دے کے ہمیں صلح دیا گیا، اور 2019 آ گیا۔ 9 نومبر اور 2019 رنجن گگوئی جیسے ملعون شخص کی بینچ نے آ کر کے یہ فیصلہ سنا دیا اور رام مندر کے حق میں یہ فیصلہ دیا، اور ہماری بابری مسجد کے حق کو ہم سے چھین لیا۔ لوگ سن لو، وہ بابری مسجد تھی، ہے، الی یوم القیامہ رہے گی۔ غبار کارروا سے کارروا کو ہم نے پہچانا، جہاں کی شب میں محفل اڑ رہی ہے خاک پروانہ۔ جس مسجد کی پتھروں پر ہمارے مسلمانوں نے، ہزاروں مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا، لاکھوں سجدے کیے تھے، اسی پتھر کو پائیدان میں تبدیل کر دیا گیا، اسی پتھر کو پھینک دیا گیا، اس پتھر کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے ہماری اس مقدس عمارت کو، آج اس نے توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ صرف مسجدوں کو نہیں توڑا، بلکہ ہندوستان کی مضبوط سیکولرزم کو اس نے توڑ دیا ہے، ہندوستان کی آئین کو پارا کیا ہے، ہندوستان کی جمہوری قانون، جمہوری حق کو اس نے پامال کیا ہے۔ اس نے ہندوستان کے بابا صاحب امبیڈکر کا دیا ہوا سمویدھان کو دھجیاں اڑائی ہے۔ آج اس نے یہ ظلم کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا قتل تھا، مسلمانوں کا قتل تھا، مسلمانوں کے جذبات کے قتل تھا، مسلمانوں کے جذبات کا قتل تھا، مسلمان کے اس مقدس مقام کا قتل تھا، مسلمان کی عزت والی آستھاؤں کو بے آستھا کیا، ان کی آبرو کو ختم کیا اور ان کی بے حرمتی کی۔ لوگوں سن لو، ایسا تو کر لیا، لیکن یاد رکھو وہ مسجد تھی، رہے گی، انشاءاللہ وہ بنے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب یہ 6 دسمبر آتا ہے تو وہ درد ضرور نکل آتا ہے، کیونکہ 6 دسمبر کی صبح، 6 دسمبر کی کرن پھر وہی غم لے کر کے واپس آ جاتی ہے، وہی غم ستانے لگتی ہے، اس دل میں وہی غم کہ ایک چنگاری جنم لے لیتی ہے، جو 1992 میں جو 6 دسمبر کی صبح ظلم کا پہاڑ توڑتے ہوئے غم کا انبار لایا تھا۔ ہر 6 دسمبر غم کا انبار لے آتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہمارے لیے 6 دسمبر سیاہ دن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس دن کے اخبار کو میں کہاں چھپاؤں، اپنے بچوں سے ہر ایک ظلم چھپا لوں گا، مگر 6 دسمبر تیرے اخبار کہاں رکھوں گا۔ گرامی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھیے اور اپنی تاریخ کو اپنے لوگوں سے بتائیے، تاکہ آپ قانون کے دائرے میں اپنا حق مانگے۔ قانون آپ کا تعاون کرے گا، قانون سے آپ کو امداد ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیے اور بتائیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔